چلتا ہوں، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا اچھا جنت تو مل گئی، جنت میں رفاقت بھی دے چکا، اب ذرا سنو، کثرت سجود پر میری معاونت کرو، میری مدد کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم سے کوئی نماز نہ رہ جائے، دیکھنا کہیں تم سے کوئی نماز نہ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدوں میں یعنی نمازوں میں سستی کرنے لگو، حالانکہ صحابی ہیں اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی سچے خادم ہیں، بڑے خدمت گزار ہیں، اور اس خدمت گزاری کا صلہ بھی مل گیا ہے، لیکن اس خدمت گزاری پہ صلہ بھی مل گیا، جنت میں رفاقت بھی مل گئی، پھر بھی میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرنا؟ جنت میں تو جا چکے، گویا جنت تو مل چکی، رفاقت بھی مل چکی، لیکن نمازیں نہ ترک کرنا۔ اچھا دوسری بات ذرا دیکھیے، دوسری بات کیا ہے؟ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیش العسرہ میں، جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک، اس غزوہ تبوک کا نام جیش العسرہ بھی ہے، جیش العسرہ تنگی کا لشکر، اس کو تنگی کا لشکر جی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس لشکر میں تعداد بہت زیادہ تھی، مجاہدین کی تعداد بہت زیادہ تھی، کم و بیش مورخین نے 30,000 کا لشکر لکھا ہے۔ کتنا جی؟ 30,000 کا لشکر لکھا ہے، اور جب یہ لشکر مدینہ منورہ سے نکلا نا جی، تو مدینہ شریف کے اندر سوائے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کے شاید ہی کوئی جوان رہ گیا۔ سمجھ آ رہی؟ اس میں 3 افراد کا ذکر آتا ہے جن کی توبہ بعد میں قبول ہوئی، سورہ توبہ 11ویں پارے میں ان کا ذکر آتا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ ہاں جی، یہ جو آیت ہے نا، اس میں ان کی توبہ کا بھی ذکر ہے، وہ 3 بندے رہ گئے تھے۔ اچھا یہ 3 بندے یہ تو، یا پھر حضرت علی جن کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مامور فرمایا تھا کہ علی تم میری نیابت میں رہو، کہ دینی معاملات، دنیاوی معاملات میں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھانی ہے، سارے معاملات بھی آپ نے حل کرنے ہیں۔ گویا یہ 4 بندے ہو گئے، اور باقی کیا جی؟ بوڑھے، بچے، معذور، خواتین، صرف یہ سارے مرد حضرات صحابہ کرام حضور کے ساتھ مدینہ شریف میں چلے گئے۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا، اتنا بڑا لشکر، تو کھانے پینے کی چیزیں بھی تو پھر اتنا ہی ہونی چاہیے نا جی۔ 1 مہینہ کی مسافت پر اس لشکر نے جانا تھا، 1 مہینے کی مسافت، کیا مطلب؟ یعنی 1 مہینہ گویا چلتا رہے نا بندہ، تو پھر جا کے وہ مقام آنا تھا، رومیوں کے خلاف لشکر نکلا تھا نا، تو وہ مقام آنا تھا 1 مہینے کے بعد، اتنا لمبا سفر تھا۔ اب ذرا توجہ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں، اس میں میرے آقا نے فرمایا لاؤ بھائی اللہ کی راہ میں مال لاؤ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت اقدس میں دینار پیش کیے، 100 نہیں، 200 نہیں، ہاں جی اتنے 300 دینار پیش کیے، ہاں جی گھوڑے پیش کیے، حتیٰ کہ جناب والا سواریاں جب پیش کر چکے 1000 دینار تک، 900 دینار تک جی پیش کر چکے، گھوڑے بھی پیش کر چکے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں پیش کر چکے، تو میرے آقا کریم نے خوش ہو کر دیناروں کو میرے آقا اس طرح الٹتے تھے، نیچے اپنی جھولی میں، گود میں، آغوش میں اس طرح پھینکتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، پھر پھینکتے تھے، اس طرح اوپر نیچے کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میرے آقا سونے کے سکے دیکھ کر دعائیں بھی دیتے جا رہے ہیں، خوش بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عثمان آج کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ کیا کہا؟ گارنٹی دے دی نا جی۔ گارنٹی کیا دی؟ عثمان آج کے بعد تم کوئی عمل نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ ایسے سما کے اندر جو مدد کرے نا، ایسے سما کے اندر جب ضرورت ہو پیسے کی، مال کی، 88 کے اندر سیلاب آیا، شاید آپ میں سے جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا، تو ہم اس وقت حفظ کرتے تھے، میں اس وقت حفظ کرتا تھا، قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، تو ابتدائی پارے تھے غالباً میرے، تو بڑا سخت وہ سیلاب تھا، ہمارے بالکل گاؤں سے
ستلج دور جو ہے نا وہ صرف 7-8 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، دیہات کے ارد گرد پانی ہی پانی تھا. ہم تقریباً 1 ماہ کے بعد گاؤں گئے تھے، اتنی دیر پانی رہا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی تنگی ہوئی، کتنی مشکلات ہوئی ہوگی لوگوں کو. تو ایک اعلان ہوتا تھا نا مسجد میں، ایک اعلان صبح کے وقت ہوتا تھا کہ ناشتہ پہنچانا ہے جی. خدا کی قسم ہے لوگ ایسے لنگر بھیجتے تھے، ایسے کھانا بھیجتے تھے جیسے گھر میں کوئی مہمان آیا. تو خوشی بھی ہوتی ہے نا جی جب ان کو ہم کھانا پہنچاتے تھے جی، ہیلی کاپٹر کے ذریعے کھانا. ہم رینجر ہیڈ کوارٹر میں کھانا پہنچاتے تھے، پھر وہاں سے فوجی جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر میں لوڈ کرتے اور پھر وہاں سے آگے جو ہے وہ ان کو آگے منتقل کرتے. تو خوشی ہوتی ہے جب بھوکے کو کھانا ملتا ہے. تو میرے آقا نے اس تنگی کے سامان میں جب اتنا لنگر اکٹھا دیکھا نا جی تو حضور نے بڑی دعائیں دی، اور اس دعا میں ایک دعا کیا تھی؟ فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو انہیں کوئی نقصان. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر کوئی بھی نماز، حتیٰ کہ آپ نفلوں میں سستی دکھا دیں، تاریخ کا کوئی ایک وقت بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نماز رہی ہو. حالانکہ حضور گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی عمل بھی نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں. اور سانو تے سائیاں گارنٹی نہیں دیتی. کل میری سمجھ آ رہی؟ سانو تے سائیاں گارنٹی نہیں دیتی جی بھی تسی اگر نماز نہیں پڑھو گے، عمل نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پہنتا، کوئی نقصان نہیں ہونا. سانو تے سائیاں کوئی گارنٹی نہیں دیتی. لیکن اساں پھر بھی جناب والا جنہاں نو گارنٹی نہیں وہ پڑھتے ہی نہیں، تو جنہاں نو گارنٹیاں نے وہ چھڈتے ہی نہیں. گل سمجھ آ رہی؟ الٹ کام ہو گیا ہے. کی الٹ ہوا ہے؟ جنہاں نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیاں دیتیاں، ابو بکر تو جنتی ہیں، عمر تو جنتی ہیں، عثمان تو جنتی ہیں، علی تو جنتی ہیں، ہے جی دنیا تے جنتیاں ضمانتاں تے جناب گارنٹیاں دیتیاں، وہ تے کوئی چھڈدے نہیں. تے سانو گارنٹی بھی کوئی نہیں، اسی مسیح تے وڑدے نہیں. سمجھ آ رہی؟ اب ذرا تیسری مثال ذرا سن لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے کہا گیا کہ لاؤ جی، عمر سے کہا گیا لاؤ، لے آئے. پوچھا عمر کتنا رکھ کے آئے اور کتنا لے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا گھر رکھ آیا ہوں، آدھا لے کے آ گیا ہوں. اہل و عیال کے لیے آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا جس نے اپنا پورا آدھا مال پورے میں سے آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا اللہ کے لیے. سمجھ آ گئی؟ میرے آقا کریم ان سے بھی خوش ہو رہے ہیں. ابو بکر پورا مال لے آئے ہے جی. اور پھر جب مکہ سے چلے، ہجرت سے پہلے آپ کے پاس 40,000 درہم تھے. اور فرماتے ہیں جب مکہ تک پہنچا جی تو مدینہ شریف پہنچنے تک، مکہ سے مدینہ شریف پہنچنے تک 35,000 درہم حضور کے لیے خرچ کر چکے تھے، اور باقی 5,000 بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دی. پھر کیا وقت آیا؟ پھر یہ وقت آیا تو جو اس وقت تک جمع تھا وہ بھی دے دیا. سمجھ آ گئی؟ حتیٰ کہ جناب والا روایات میں آتا ہے کہ آپ نے قیمتی کپڑے بھی جو تھے نا وہ بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیے. سمجھ آ گئی بات؟ تو ان کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قیامت تک جتنے لوگوں نے اسلام پر مجھ پر کوئی احسان کیا، میں نے دنیا کے اندر اپنی جو ہے وہ آخرت کی طرف جی انتقال سے پہلے ہر اس بندے کا احسان چکا دیا جی. میں نے احسان چکا دیا ہے سوائے ابو بکر. ابو بکر کا کیا احسان ہے؟ ابو بکر کا احسان کل بروز قیامت اللہ خود چکائے گا. اب کیا ابو بکر کی بھی کوئی نماز رہ گئی؟ علی پاک جی جو آج علی کو ماننے والے چاہنے والے لوگ ہیں جی، وہ پانگ پی کے بیٹھے جی، بوٹیاں کوٹ کوٹ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھئے تھے ہاں جی، انہوں نے بس علی دے جناب والا نوکر ہے جی، علی دے ملانگا. سانو کنے پوچھنا جناب علی دا ہاتھ جیڑا نا وہ ساڑھے سیرہ تے یا ساڑھا ہاتھ علی دے ہاتھ ویچے، سانو کالی پرواہ ہے. یہ تو قیامت والے دن پتا چلنا نا کنہ دے سراں تے علی پاک دا ہاتھ ہے تے کنہ دے ہاتھ وچ علی نے ہاں جی کنہ دا ہاتھ علی پاک نے پھڑنا ہے تو قیامت والے دن پتا چلنا ہے. ہاں جی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز قضا ہوئی جی، ایک نماز
قضا ہوئی کیڑی دی بڑی مشہور گل ہے تساں کنی واری سنی ہے سورج پلٹایا گیا سورج علی نو پوچھا علی ادا پڑھنی ہے کہ قضا عرض کیتی یا رسول اللہ میں کہڑے آپ چھڈیے تھوڑا سر مبارک میری گود وچ ہے تے میں اس واسطے نماز نہیں پڑھی کہ تسی بے آرام نہ ہو جی میں تے اس واسطے نماز چھڈی ہے تہاڈی استراحت وچ فرق نہ آوے میں تے اس واسطے نماز چھڈی ہے کہ تہاڈی نیند وچ فرق نہ آوے جی اور سمجھ آ گئی ہو سکتا ہے یہ بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غلام دا امتحان لیندے ہون ورنہ علی پاک دی نماز رہ گئی ہوئے تے حضور کس طرح وہ ٹائم ہے کوئی سون دا اصل تے کتاباں 'چ پڑھیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیناں ٹائماں ہی تے سونا ہی نہیں چاہیے کیڑے کیڑے ٹائم نے جی فجر دی نماز تو بعد عصر دی نماز تو بعد تے مغرب دی نماز تو بعد انہاں وقتاں دے اندر علماء کہندے نے سونا مکروہ ہے تے اس عصر تو بعد سون دا کیڑا ٹائم ہے انج ہی لگدا جویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود علی پاک دا امتحان لے رہے نے کہ اج علی نو ذرا آزمائیے تے صحیح ہے علی نو نماز پیاری ہے یا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت نموز تے پہرا دینا پیارا ہے سبحان اللہ سمجھ آ گئی اج کئی بندے اے توجہ نال ذرا اج کئیاں بندیاں نو بڑیاں نمازاں عزیز نے او جی چلیے جی ہاں جی بڑیاں نمازاں پیاریاں نے ہاں کوئی شک نہیں ہونیاں بھی چاہیے نے لیکن یاد رکھو حضور دی عزت و ناموس تو ود کوئی شے نہیں ہے سمجھ آ گئی گل سمجھ آئیے گل حضور دی عزت و ناموس ہے دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی نماز چھڈی کس واسطے حضور دی عزت واسطے حضور دی ناموس واسطے حضور دے احترام واسطے ورنہ اٹھا سکتے سی یا رسول اللہ نماز جاندی بھی فرض سی نا جی تے علی پاک نو اے پتہ ہے جی میرے آقا نے فرمایا نا انا مدینہ العلم والی بابوہا تے علی نو اے بھی پتہ ہے کہ اصل علم کندا نام ہے سمجھ آ گئی اگر میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم دا شہر ہے تے علی دروازہ ہے تے اس علم دے دروازے نو ایک پتہ ہے کہ فرض بڑا کیڑا ہے حضور دی عزت و ناموس تے پہرا دینا بڑا فرض ہے یا نماز وچ کھڑا ہونا بڑا فرض ہے پھر کی کیتا پھر جناب والا نماز چھڑ دیتی نا جی چھڑ دی جدو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے ہاں بھی علی دس ادا پڑھنی کہ قضا تے کی کیا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیڑی اپنی مرضی نال چھڈی ہے سبحان اللہ میں کیڑی اپنی مرضی نال چھڈی ہے میں تے تہاڈی مرضی تو چھڈی ہے تہاڈی رضا تو چھڈی ہے تہاڈی خوشنودی وچ چھڈی ہے میں تے تہاڈی اطاعت وچ چھڈی ہے میں تے تہاڈی فرما برداری وچ چھڈی ہے تہاڈا سر مبارک سر انور جڑا ہے او میرے جناب والا گود وچ ہے اس واسطے میں تے تہاڈی پاروں چھڈی ہے تو میرے آقا کریم نے اج ہاتھ اٹھائے نا جی ہاتھ اٹھا کے کی کیا یا اللہ علی تیری تے تیرے حبیب دی اطاعت وچ سی سورج واپس پلٹایا سبحان اللہ سورج میں اشارہ کیتا ہے تو ادھر دعا کیتی ہے تے سورج واپس آ گیا علی پاک دی قضا نہیں ہوئی جناب تو تسی کیوں چھڈی پھر دیو علی پاک نے قضا نہیں کیتی اے علی دا منن والا وکھرا ملنگ پیدا ہو گیا او کیڑا ملنگ ہے تو بھائی ہیں او کیڑا علی دا تو چاہن والا علی دا منن والا ہے علی پاک دی تے قضا بھی ہو گئی تے اللہ دے حبیب نے اے پسند نہیں کیتا کہ علی قضا پڑھن فرمایا علی تے او بندہ ہے جن دی کوئی نماز جڑی نا وہ اپنی مرضی نال قضا ہوئی نہیں اج قضا ہوئی ہے تے حبیب دی مرضی وچ ہوئی اج قضا بھی ہوئی ہے تے حبیب دی اطاعت وچ ہوئی ہے اج قضا بھی ہوئی ہے تے حبیب دی فرما برداری وچ ہوئی ہے اے علی تیری تے نماز نہیں قضا ہوئی تیرا چاہن والا اج کتھوں پیدا ہو گیا جڑا کہندا ہے ہاں جی کوٹ کوٹ کیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں ہاں جی تے اسی تے علی دے ایسے ملانگا علی دا ایہو جا کوئی ملنگ نہیں اے نفس دا ملنگ ہے اے شیطان دا ملنگ ہے علی دا ملنگ او ہے علی دا نوکر او ہے علی دا غلام او ہے جڑا کوئی نماز ترک نہیں کرتا بولو کوئی نماز نہیں چھوڑدا نہ چھوڑدا ہوئے کوئی نماز ترک نہ کرتا ہوئے اور پھر دیکھو مسیتاں وچ بھی پڑھا جاتا ہے کیا جی پڑھا جاتا ہے کہ نہیں تے امام بارگاہاں وچ بھی لوگ پڑھدے نے کی پڑھدے نے کہندے نے جناب حسین نے سجدے وچ سر کٹایا کہندے نے کہ نہیں جس دن حسین پاک نے سجدے وچ سر کٹایا اس دن جڑے حسین دے منن والے نے کیڑی نماز پڑھدے میری گل سمجھ آ رہی اسی اٹیک نہیں کردے سمجھا رہے ہیں لوکاں نوں تسی دس دیو کہ جناب حسین پاک نے سجدے وچ سر کٹا چھڈیا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دی رضا اللہ دی اطاعت واسطے اللہ دی جناب ہاں جی حکم دی پابندی واسطے ہاں جی دین دی سر بلندی واسطے کی کر چھڈیا سر دے چھڈیا کیویں آخر جی سر سجدے وچ اے ذاکر کی مولوی کی خطیب کی سارے کہندے نا جی ہن بندہ ذاکر نوں پوچھو
یا انہاں بندیاں نے پوچھے جڑے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندے بھی نے تے جناب والا پٹدے بھی نے تے جناب والا انہوں نے کہندے نے جناب بس انہوں نے تے امامت دا بھی حق ادا کر چھڈیا. میں کہ انہاں تے امامت دا حق ادا کر چھڈیا تو اقتدا دا کیویں حق ادا کیتا؟